بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ سب کی پہنچ میں ہوں، کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ بات انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتحادیوں کے تعاون سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ اتحادی حکومت ہے، ماضی کو پیچھے چھوڑ کر پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میری بطور خادم پاکستان پارلیمانی پارٹی سے پہلی ملاقات ہے۔ فوج مخالف بیانات کا الزام لگانے والوں کو جہلم جلسے میں جواب دوں گا، عمران خان نے خبردار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف نے مجھ پر فوج مخالف بیانات دینے کا الزام عائد کیے ہیں، جس کا جواب آئندہ روز جہلم میں ہونے والے عوامی جلسے میں دیں گے۔ اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ آج چور چکوں ڈاکوں کو قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہی بات لوگوں کو دل پر لگی ہے۔ باپ اور بیٹے پر 16 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں۔ روس پر امریکہ کی نئی پابندیاں عائد۔ یوکرین پر حملہ، امریکہ نے روس پر مزید پابندیاں عائد کر دی۔ امریکہ نے مزید 2600 روسی اور بیلاروسی افراد پر ویزے کی پابندیاں عائد کر دی، جن میں 3 روسی ٹی وی چینل کے اعلیٰ عہدیداران بھی شامل ہیں۔ G7 رہنماؤں نے روسی تیل پر مرحلہ وار پابندیوں کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نئی امریکی پابندیوں کا اعلان اس وقت کیا گیا جب G7 رہنماؤں نے یوکرینی صدر سے ویڈیو کال پر بات چیت کی۔ خبردار، ماسک پہن لیں، کورونا کی نئی قسم پاکستان آ گئی۔ قومی ادارہ صحت NIH نے پاکستان میں جینیوم کی ترتیب کے ذریعے اومیکرون کے نئے سب ویریئنٹ کے پہلے کیس کی تصدیق کی ہے۔ اس نئی قسم کے ویریئنٹ کی وجہ سے مختلف ممالک میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہترین احتیاطی تدابیر، ہجوم والی جگہوں پر ماسک پہننے کے علاوہ کورونا وائرس ویکسینیشن لازم ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں۔ IMF کی شرائط پر پیٹرولیم کی مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں کر لی گئی۔ وزارت خزانہ رواں ہفتے کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان تیار کرے گی۔ ذرائع کے مطابق بجلی کے فی یونٹ پر دی گئی سبسڈی بھی ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ IMF سے مذاکرات کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات 18 مئی سے شروع ہوں گے۔ ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کرنسی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 187.55 پیسوں کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ کرنسی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ 16 اپریل کو ڈالر 181.55 پیسوں کی سطح پر موجود تھا۔ اب تک ڈالر 6.15 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کی ایشیا اور یورپ کے لیے تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جون میں ایشیا کے لیے عرب لائٹ کروڈ گریڈ کی قیمت 4.40 ڈالر، یورپ کے لیے لائٹ کروڈ کی قیمت 4.60 ڈالر فی بیرل مقرر کی گئی۔ سعودی عرب نے جون کے مہینے کے لیے اپنے عرب لائٹ کروڈ گریڈ کی قیمت ایشیا اور یورپ کے لیے کم کر دی ہے۔ تیل پیدا کرنے والی کمپنی سعودی ارامکو کی طرف سے جاری کردہ دستاویزات کے مطابق جون میں امریکہ میں فروخت ہونے والے عرب لائٹ بینچ مارک کی قیمت 5.65 ڈالر فی بیرل میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکہ روسی آئس کریم خریدنے والا بڑا ملک بن گیا۔ امریکہ اور روس ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ روس کی آئس کریم اور جوس آئس درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ماہرین کے مطابق پچھلے سال روس سے آئس کریم خریدنے والے ممالک کی تعداد 34 سے بڑھ کر 45 تک جا پہنچی ہے۔ اس میں سرفہرست امریکہ ہے۔ گزشتہ سال امریکہ میں روسی آئس کریم کی درآمد میں 3% کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔
متحدہ عرب امارات کا انشورنس پروگرام کے تحت بے روزگاری الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے بے روزگار ہو جانے والے ملازمین کو مخصوص عرصے تک خصوصی الاؤنس دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران محمد بن راشد ال مکتوم نے ملازمین کے لیے ایسا انشورنس پروگرام متعارف کروایا ہے جس کے تحت ملازمین کے بے روزگار ہونے پر بھی محدود عرصے تک بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا۔ روسی فوج کے یوکرین کے اسکول پر فضائی حملے، 60 ہلاکتوں کی تصدیق۔ یوکرین میں روسی فوج کے طیارے نے ایک اسکول پر بمباری کر دی جس کے نتیجے میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تصدیق کی ہے کہ یوکرین کے ایک اسکول کی عمارت پر روس کے فضائی حملے میں 60 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس اسکول میں 90 شہریوں نے پناہ لے رکھی تھی، جبکہ روسی فوج نے یوکرین پر 24 فروری پر پہلا حملہ کیا تھا جس کے بعد سے جھڑپوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ شدید عوامی دباؤ پر سری لنکا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجا پاکسے نے شدید مالی بحران کے بعد ملک گیر ہونے والے عوامی احتجاج، مظاہروں اور امن و امان کی شدید بگڑتی ہوئی صورتحال سے مجبور ہو کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں شدید مالی اور سیاسی بحران کے بعد عوامی دباؤ پر وزیر اعظم مہندرا راجا پاکسے نے استعفیٰ دے دیا۔ توقع ہے سری لنکن صدر پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل مشترکہ کابینہ تشکیل دینے کے لیے مدعو کریں گے۔ روس نے یوکرین کی مدد کے لیے بھیجے گئے امریکی اور مغربی ہتھیاروں کو تباہ کر دیا۔ روسی افواج نے سولیدار شہر کے قریب ریلوے اسٹیشن پر راکٹ حملے کر کے یوکرین کی مدد کے لیے بھیجے گئے امریکی اور مغربی ہتھیاروں کو تباہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں روسی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ روسی ایئر فورس نے یوکرین کے شہر سولیدار کے قریب ایک ریلوے اسٹیشن پر فضائی حملہ کیا ہے جس میں یوکرینی فوج کی مدد کے لیے بھجوائے گئے امریکی اور مغربی ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین پر حملہ کیوں کیا؟ روسی صدر نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پر فوجی آپریشن کو درست فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ولادیمیر پوٹن نے ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں یوم فتح کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین جنگ کے اسباب پر کھل کر گفتگو کی اور کہا ہے کہ یوکرین میں کارروائی کا مقصد روس مخالف ایک جارحانہ عمل کے خلاف ایک پیشگی اقدام تھا۔ 3 دوست ممالک کا پاکستان کو فوری طور پر بڑی مالی امداد دینے سے انکار، جس کے بعد پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپشن محدود رہ گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شہباز حکومت کی مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ دوست ممالک نے پاکستان کو فوری طور پر بڑی مالی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ دوست ممالک کے انکار کے بعد پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آپشن محدود ہو گئے۔ شہباز حکومت ایندھن پر دی جانے والی سبسڈی واپس لینے پر پہلے ہی رضامندی ظاہر کر چکی ہے اور پاکستان IMF سے 18 مئی کو دوحہ میں بات چیت شروع کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان اور ہالینڈ کے نمائندوں کے درمیان سفارتی تکرار۔ یوکرین جنگ کے بارے میں نئی دہلی کی پالیسی پر ہالینڈ کے سفارتکار کی تنقید دونوں ملکوں کے نمائندوں کے درمیان سفارتی سطح پر تکرار ہونے کا باعث بن گئی۔ ہندوستان اور ہالینڈ کے سفارتکاروں کے درمیان یہ تکرار اس وقت شروع ہوئی جب ہندوستان نے یوکرین پر روسی فوجی حملے کی مذمت کرنے سے گریز کیا اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں روس کی رکنیت معطل کیے جانے پر ہندوستان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ یوکرین جنگ کے مخالفین نے روسی سفیر کا منہ لال کر دیا۔ یوکرین میں جاری جنگ کے مخالفین نے روسی سفیر کے منہ پر لال رنگ پھینک کر انہیں رنگ دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مشرقی یورپ کے نشریاتی ادارے نیکسٹا ٹی وی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب روسی سفیر پولینڈ میں واقع ایک قبرستان میں دوسری جنگ عظیم میں مارے جانے والے روسی فوجیوں کی قبر پر
پھول چڑھانے کے لیے پہنچے تھے۔ قبرستان پولینڈ کے شہر وارسا میں واقع ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔